نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون لن يضروكم الا اذى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 104 سے 112 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آیت 104۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آیت 105۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ آیت 106۔ وأما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ آیت 107۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ آیت 108۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ آیت 109۔ آیت 104 سے 109 تک کا ترجمہ اس طرح ہے: اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی دعوت دے، انہیں اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روک دے، یہی فلاح پانے والے ہیں، اور ان کی طرح مت بنو جنہوں نے پھوٹ ڈالی اور مختلف ہو گئے، جبکہ ان کے پاس صاف صاف دلائل آ چکے تھے۔ انہی کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ پڑ جائیں گے، لیکن جن کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا تم نے ایمان لا کر کیوں کفر کیا تھا، اب اپنے کفر کا مزہ چکھو۔ لیکن جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا والوں پر ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 104 سے 109 کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 104، دعوت و تبلیغ۔ کچھ لوگ دعوت خیر ہی پر اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور لوگوں کو اچھی باتوں کی رغبت دیتے رہیں اور بری باتوں سے روکتے رہیں۔ اصلی فلاح یافتہ یہی ہیں۔ آیت 105، فرقہ پرستی کی مذمت، یعنی پہلوں کی طرح افتراق و اختلاف میں پڑھ کر تبلیغ کا کام نہ چھوڑ دینا۔ عبداللہ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا۔
آپ نے مکے میں پہنچ کر ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، بحجز ایک فرقے کے سب جہنمی ہیں، اور وہ جماعت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے بھی ہوں گے جن کی رگ رگ میں خواہشات بدعات اس طرح گھس جائیں گی جیسے دیوانے کتے کے کاٹنے سے اس کا زہر رگ رگ میں گھس جاتا ہے۔ اے عربو، اللہ کی قسم اگر تم اسے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے لائے ہیں چھوڑ دو گے تو دوسرے لوگ بدرجہ اولا چھوڑ دیں گے۔ ابن عمر فرماتے ہیں اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے، یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، بحجز ایک فرقے کے سب فرقے جہنمی ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آیت 106 کی تفسیر۔ میدان محشر میں اتحاد و اختلاف کے اثرات، یعنی قیامت کے دن سنت پر عمل کرنے والی جماعت کے چہرے سفید و روشن ہوں گے اور بدعتیوں اور فرقہ پرستوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کالے منہ والے منافق ہوں گے۔ پھر کالے چہروں والوں سے پوچھا جائے گا تم نے ایمان لا کر کفر کیوں اختیار کیا تھا؟ اب طرح طرح کے عذابوں کا مزہ چکھتے رہو، اس روز ہر کافر کا منہ کالا ہوگا۔ آیت 107 کی تفسیر، یعنی روشن چہرے والے اللہ کی مہربانی سے جنت میں ہوں گے اور وہاں سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں نکلیں گے۔ اور ہمیشہ فردوس کی بہاروں سے لطف اندوز رہیں گے، رحمت سے جنت مراد ہے۔ آیت 108 کی تفسیر، یعنی یہ اللہ کی آیتیں اور اس کے دلائل و براہین ہیں جن میں صحیح صحیح باتیں ہیں اور آپ کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ حق سے یہی مراد ہے کہ ان میں دنیا اور آخرت کا ضروری حال کھول دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا اللہ لوگوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ تو حاکم و عادل ہے، ظلم پسند نہیں فرماتا۔ کالے منہ والوں پر اللہ کا ظلم نہیں ہے بلکہ وہ اسی لائق ہیں۔ آیت 109 کی تفسیر، اللہ کے قبضے قدرت و علم میں ہر چیز ہے، سب پر اسی کی بادشاہت ہے، وہ اپنی مخلوق پر ظلم کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ دنیا اور آخرت میں حاکم مطلق ہی کا تصرف و اختیار ہے اور اس نے ہر چیز کا جو خاصہ مقرر کر دیا ہے اس کا ظہور ہو کر رہے گا جب تک وہ خود ہی اس کو سلب نہ فرما دے۔ تمام جھگڑے اللہ ہی کے پاس جائیں گے اور اللہ ہی انہیں عدل و انصاف سے طے فرمائے گا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ آیت 110، لن یضروکم الا اذى وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ آیت 111، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ آیت 112۔ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، بعض تو ان میں سے ایمان والے ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں۔ تمہیں جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت ڈال دی گئی ہے، اور یہ بات ہے کہ اللہ کی اور لوگوں کی ذمہ داری میں ہو۔ یہ اللہ کا غصہ لے کر لوٹے اور ان پر افلاس ڈال دیا گیا، اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کر ڈالتے تھے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے آگے بڑھ گئے۔
یہ ترجمہ تھا آیت 110 سے 112 کا، تفسیر ان آیتوں کی۔ آیت 110، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین امت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی تم لوگوں کے حق میں سب سے بہتر ہو کہ ان کے گلوں میں زنجیریں ڈال کر اسلام کی طرف لاتے ہو، پھر وہ دل سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچتا ہے، اسی وجہ سے فرمایا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی یہ کام ایمان والوں کے ہیں۔ درہ بنت ابی لہب فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر آپ سے پوچھا کہ بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ بھلائی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت کا خطاب محض رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا، کیونکہ آپ اشرف الانبیاء ہیں اور اللہ کے دلارے اور سب سے پیارے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک بڑی شریعت اور جامع دین عطا فرما کر بھیجا۔ اتنا جامع دین آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں ملا تھا۔ آپ کی راہ اپنا کر تھوڑا سا عمل بھی وہ کام کر جاتا ہے جو دوسری راہوں کے مدت تک مشقت والے عمل بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بعض چیزیں ایسی ملی جو کسی نبی کو نہیں ملی۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ فرمایا، میری رعب سے مدد کی گئی، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں، میرا نام احمد رکھا گیا، میرے لیے مٹی پاک کر دی گئی اور میری امت بہترین امت قرار ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے، اے عیسیٰ، میں تیرے بعد ایسی قوم بھیج رہا ہوں جو راحت پر حمد و شکر بجا لائے گی اور مصائب پر ثواب کی نیت سے صبر کرے گی، حالانکہ اس میں نہ علم ہوگا اور نہ حلم۔ پوچھا، یہ کیوں کر ہوگا جب وہ علم و حلم سے محروم ہوگی؟ فرمایا، میں اپنے حلم و علم میں سے اسے عطا کروں گا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین امت ہونے کا ثبوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے کہ قیامت کے دن میرے امتی جنت والوں میں 1/4 ہوں گے۔ یہ سن کر ہم نے تکبیر کہی، پھر فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم لوگوں میں 1/3 ہوگے۔ پھر ہم نے تکبیر کہی، پھر فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم نصف ہوگے۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا تم جنت والوں میں 1/4 سے راضی نہیں؟ ہم نے خوش ہو کر اللہ اکبر کہا۔ پھر فرمایا، کیا تم 1/3 سے راضی نہیں؟ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں میں نصف ہوگے۔ کیا تم اس سے خوش نہیں کہ 1/3 جنت تمہاری ہو؟ صحابہ بولے، یہ تو بہت ہے۔ فرمایا، اچھا اگر آدھی جنت تمہاری ہو؟ صحابہ بولے، اب تو بہت ہی ہے۔ فرمایا، جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں 80 صفیں تمہاری ہوں گی، 2/3 جنت والے تم ہو۔ سلتم من الاولین اترنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت والوں میں 1/4 ہو، تم جنت والوں میں 1/3 ہو، تم نصف ہو اور تم 2/3 ہو۔ ہم دنیا میں سب سے پیچھے ہیں اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ جنت میں سب سے پہلے ہم ہی جائیں گے، البتہ انہیں ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد۔ انہوں نے حق میں اختلاف کیا، اللہ نے ہمیں اس حق کی ہدایت فرمائی۔ تعطیل والے دن میں بھی اختلاف ہے، اس میں لوگ ہم سے پیچھے ہیں۔ ہفتے کا دن یہودیوں کا ہے اور اتوار کا عیسائیوں کا۔ مجھ سے پہلے تمام نبیوں پر جنت میں جانا حرام ہے، اسی طرح میری امت سے پہلے تمام امتوں پر جنت میں جانا حرام ہے۔ آیت 111 کی تفسیر، مسلمانوں کو فتح و نصرت کی بشارت۔ مسلمانوں کو بشارت ہے کہ فتح و کامرانی انہی کے قدم چومے گی اور وہ ان بے دین کافروں اور بے ایمانوں پر غالب ہو کر رہیں گے۔ بس وہ اتنا ہی کریں گے کہ کچھ دیر کے لیے تمہیں تنگ کریں، لیکن اگر میدان جنگ میں آ گئے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ مرد نہیں۔ چنانچہ خیبر کی جنگ میں ذلیل ہوئے، ان کی ناکیں مٹی میں ملیں اور بڑی بڑی ناکوں والوں کی رعونت خاک میں ملی۔ مدینے کے یہودیوں، بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ کا بھی یہی حشر ہوا، سب کو اللہ نے ذلیل و خوار کیا۔ شام کے عیسائیوں کو 20 لڑائیوں میں مسلمانوں نے توڑ کر رکھ دیا۔
اور ان سے ہمیشہ کے لیے ملک شام چھین لیا، اور مسلمان شام پر قابض رہیں گے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں اتریں گے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین کے مطابق حکم فرمائیں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر قتل کرا دیں گے اور جزیہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس وقت کافروں سے محض اسلام ہی قبول کیا جائے گا ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ آیت 112 کی تفسیر۔ یہودیوں کے لیے دائمی ذلت کا طوق، یعنی اللہ نے ان بدبخت یہودیوں پر ایسی ذلت ڈال دی کہ وہ ان کے گلے کا طوق بن گئی۔ یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے ذلت انہیں چمٹی رہے گی۔ یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ اللہ کے ذمے کے یا لوگوں کے ذمے کے بغیر امن و سلامتی سے نہ رہ سکیں گے، یعنی ذمی بن کر مسلمانوں کے ماتحت رہ سکیں گے کہ جزیہ ادا کریں اور احکام ملت تسلیم کریں، یا اس طرح امن سے رہیں گے کہ کوئی مسلمان انہیں امن دے دے، مثلا صلح یا معاہدہ ہو جائے یا کسی کو پناہ دے دی جائے، خواہ مسلمان عورت یا غلام ہی پناہ دے دے، یا اور کسی قوم کی پشت پناہی حاصل ہو جائے جیسے نصاری وغیرہ کی۔ بیان ہو چکا ہے کہ حبل سے عہد و ذمہ مراد ہے، پھر فرمایا کہ یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے اور ان پر افلاس بھی ڈال دیا گیا۔ انہوں نے اپنے برے کرتوتوں سے اپنے اوپر ذلت و خواری اور قہر باری واجب کر لیا۔ ان کا کبر، غرور اور حسد و بغاوت ان چیزوں کا خاص سبب ہے، جیسے یہ خود کو سب سے اونچا اور بااختیار کہتے ہیں، اس کے برعکس اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار اور محتاج و نادار بنا دیا، اور آخرت کی روح فرسا ذلت الگ ہے۔ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں نے انہیں کفر و سرکشی پر، قتل انبیاء پر اور بغاوت پر ابھارا، احکام الہیہ کی دل کھول کر نافرمانی کی، اور حرام چیزوں کا بے خوف ہو کر استعمال ان کی ذلت کا اہم سبب ہے۔ یہ تھا سورہ آل عمران کی آیت 110 سے اور 114 تک کا، 110 سے 104 سے اور 112 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن و نفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔